الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید المرسلین. انہیں کہیں کہ بھی اس کی آواز کم کریں، یہ گونج نہ آئے. والصلاة والسلام على خاتم النبیین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ کون ہے یہ سیٹ کر رہا ہے؟ آہستہ کریں، اس کی گونج نہ ہے نا، یہ تو کانوں کو کھا رہا ہے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، بخشا وادی فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. برادران اسلام، ماہ ربیع الاول شریف شروع ہو چکا ہے اور اہل ایمان اس کی برکات سے مستفیض مستنیر ہو رہے ہیں. اسی ماہ مبارک کی موافقت سے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء، آپ کا نام، کہ آپ کے جو نام ہیں اسماء مبارکہ ہیں ان کی معنویت کیا ہے، معنی بھی، اور اس معنی سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے.
انسان کی ولادت کے بعد، پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے وہ اس کا نام ہوتا ہے، نام رکھا جاتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ذاتی نام ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرا آپ کا نام ہے احمد۔ یہ دونوں نام قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خیال میں کم و بیش 4 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے، اور قرآن مجید کی ایک سورت کا نام بھی سورہ محمد ہے۔ اور اس کے علاوہ حضور کے صفاتی نام بہت سارے ہیں، کچھ تو وہ ہیں جن کی آگاہی حضور نے خود دی ہے، خود بتایا کہ میرا یہ بھی نام ہے، میرا مثلا آپ نے فرمایا آنا محمد، میرا نام محمد ہے، وآنا احمد، میرا نام احمد ہے، انا الخاتم، میرا نام خاتم ہے، انا الفاتح، میرا نام فاتح ہے، میں فاتح ہوں، انا المقفی، میں مقفی ہوں، انا الحاشر، میں حاشر ہوں، انا العاقب، میں عاقب ہوں، انا الماحی، میں ماحی ہوں۔ یہ سارے کے سارے نام حضور خود بتا گئے کہ میرا یہ بھی نام ہے، میرا یہ بھی نام ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نام تو ایک ہوتا ہے، نام تو، اب آپ یہ بتائیں کہ ایک ہی آدمی کے کوئی 70 نام تھوڑے ہوتے ہیں، تو حضور کا ایک نام نہیں ہے جو جوں اہل علم غوطہ زنی کرتے رہے، جیسے دریا سمندر میں غوطہ خور غوطے لگاتا ہے تو ہر غوطے پہ کوئی نیا موتی نکال کے لاتا ہے، تو حضور کے نام بھی اسی رحمت کے سمندر کی طرح ہیں کہ جو بھی علم والا غوطہ خوری کرتا ہے، غواصی کرتا ہے، حضور کے نام کا کوئی نہ کوئی موتی لے آتا ہے۔ اس لیے اسماء گرامی تو آپ کے بے شمار ہیں، اور علماء نے کوشش کر کے جتنے اللہ کے نام ہیں اتنے ہی انہوں نے رسول اللہ کے نام گنوا دیے۔ ظاہر ہے وہ بھی بے حد و بے شمار ہیں، یہ بھی بے حد و بے شمار ہیں، اور کچھ نام وہ ہیں جن میں اللہ اور رسول میں لفظی طور پر اشتراک ہے، یعنی وہی نام لفظوں میں اللہ کا ہے، وہی نام رسول اللہ کا ہے۔ ایسا بھی ہے۔ ہم حضور کے ذاتی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کرتے ہیں کہ حضور کا یہ نام ظاہر ہے آپ کے گھر والوں نے رکھا، تو جو روایت ہے وہ آپ کو میں بے شمار مرتبہ سنا چکا ہوں کہ 7واں دن تھا، حضور کا عقیقہ آپ کے دادا نے کیا، بہت بڑی دعوت کا اہتمام فرمایا، سارے مکے کو کھانا کھلایا۔ اب اہل مکہ نے سوال کیا ما سمیتہ، آپ نے اس خوبصورت کا نام کیا رکھا ہے؟
تو دادے نے کہا سمیتہ محمد، میں نے اس پیارے کا نام محمد چنا ہے۔ اہل عرب حیران ہوئے، انہوں نے کہا یہ نام تو کوئی عجیب سا انوکھا سا ہے، ہمارے عرب میں یہ نام پہلے نہیں رکھا گیا۔ اور یہ آپ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے اس نام کی بھی حفاظت کی، اس نام کی بھی حفاظت کی، حالانکہ پچھلی کتابوں میں یہ نام آ چکا تھا، لیکن کسی نبی نے اپنا نام محمد نہیں رکھا۔ آپ رکھ لیتے ہیں، ہم بھی رکھ لیتے ہیں، تو پہلوں کے دماغ میں قدرت نے آنے نہ دیا، اور صرف ٹوٹل عرب میں 6 آدمیوں کا نام حضور سے پہلے محمد انہوں نے اس آس پہ رکھا شاید ہم وہی محمد بن جائیں۔ یعنی لوگوں نے اپنے بچوں کا ٹوٹل کتنے گنتی کے 7واں کوئی نہیں، 6 آدمیوں نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھا اس آس پر کہ شاید وہ ہستی ہمارے ہی گھر میں ہو، آ جائے۔ لیکن مزہ یہ ہے کہ وہ 6 کے 6 آئے چلے گئے، ان میں سے ایک نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تاکہ معاملہ گڈ مڈ نہ ہو جائے۔ اس طرح قدرت نے اس معاملے کو حفاظت میں رکھا۔ اب سرکار کے دادا کو لوگوں نے پوچھا یہ عجیب نام ہے، آپ نے کس نیت سے رکھا ہے؟ ہمارے ہاں تو ایسا نام مروج نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اردت ان یحمدہ اللہ تعالی فی السماء وخلقہ فی الارض، کیونکہ محمد کا معنی یہ بنتا ہے عربی میں جس کی تعریف کی کوئی حد حساب نہ ہو، نہ اروار کی قید رہے، نہ پار کی قید رہے، نہ بلندیوں کی قید، نہ پستیوں کی قید، نہ کسی جہان کی قید، جس کی ہر جگہ پہ واہ واہ ہو رہی ہو، ہر جگہ پہ تعریف ہو رہی ہو، اسے محمد کہتے ہیں۔ تو دادے نے کہا میرا دل یہ کرتا ہے کہ آسمان والا بھی اس کی تعریف کرے، زمین والے بھی اس کی تعریف کرے۔ یہ تو تھا دادے کا پروگرام، یہ دادے کی چاہت تھی، دادے کے ارمان حضرت تھی ایسا ہو، اور فرمایا کہ اللہ نے جو دادے نے چاہا تھا ویسا کر دیا، کہ اللہ بھی حضور کی تعریف فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ خود اور اس کے سارے فرشتے رسول پاک کی تعریف توصیف کرتے ہیں۔ یہ جو درود ہوتا ہے اس کا ایک معنی ہوتا ہے واہ، کیا ہوتا ہے؟ واہ۔ ایک دیوبندی عالم گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے تفسیر بلغت الحیران، بلغت الحیران، اس کا نام تھا مولانا حسین علی۔ وہاں بچراں ایک شہر ہے میاں والی سے تھوڑا سا پہلے، وہ وہاں کے تھے دیوبند کے، انہیں کتب پتہ نہیں کیا کیا وہ فرماتے ہیں، تو خیر بہت بڑے ان کے عالم تھے، شیخ الاسلام شیخ القرآن تھے۔ اس نے درود کا معنی کیا، وہ کہتے ہیں کہ صلو کا معنی یہ ہے کہ او لوگو حضور کو واہ واہ کرو، کیا کرو؟ واہ واہ کہو، اور اللہ بھی واہ واہ کہتا ہے۔ مطلب کیا؟ انہوں نے آگے تشریح بھی کی، کہتے ہیں اللہ بھی کہتا ہے واہ کمال نہیں کر دیا آپ نے، میرا پیغام کہاں کہاں تو نے پہنچا دیا، واہ میرا محمد۔ امت بھی کہے واہ کملی والے آپ نے کیا کرم فرما دیا ہے۔
اور اعلی حضرت نے بھی واہ واہ کہا ہے، تو یہ مشترک بظاہر لگتا ہے واہ واہ کوئی نعت ہے، یہ نعت بھی ہے صلات بھی ہے۔ اور اعلی حضرت کہتے ہیں کہ خامہ کہتے ہیں تصویر جس کے ساتھ مصور جس قلم کے ساتھ بناتا ہے اس کو خامہ کہتے ہیں، لکھنے والی شے کو بھی کہتے ہیں خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، یعنی اللہ دے قلم دی جیڑی دستکاری تے کمال قلم کاری تے محمد عربی دی سونی صورت بنا دیتی، اس قلم کے چلانے والا واہ واہ، اور قلم کا چلنا بھی واہ واہ، اس صورت کا بننا بھی، تو اس کو کہتے ہیں خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ، اور خود رہے پردے میں اور آئینہ عکس خاص کا بھیج کر انجانوں سے کی رازداری واہ واہ واہ۔ اب یہ اعلی حضرت عظیم البرکت اللہ کے محبوب کے حضور اپنا ارمغان عقیدت ہدیہ محبت پیش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ۔ عجیب تصور ہے، عجیب تصور ہے، کہتے ہیں کہ آپ کی سفارش شفاعت جب سوچتے ہیں ذوق آتا ہے، وجد آتا ہے کہ آقا سفارش فرمائیں گے کس کی؟ ظاہر ہے گناہگاروں کی۔ کہتے ہیں کہ جس دن قیامت کا دن ہوگا، حشر ہوگا، لوگ پکڑے جائیں گے، سرکار گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے، ظاہر ہے پھر گناہگاروں کی طرف آئیں گے، تو جو نیک ہوں گے اس دن حسرت سے کہیں گے ہائے کاش کہ ان گناہگاروں سے کوئی دو چار گناہ ادھارے لے لیں تاکہ ہم بھی شفاعت والی صف میں آ جائیں۔ اللہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، اور مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ۔ یہ بھی مہربانی ہے، ہر کوئی اچھے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے۔ یہ تسی جو جاندے ہو سیب لین منڈیے چوتے سارے داغی چن دے ہو، جڑا پھٹیا ہوئے کٹیا ہوئے کیڑے پے ہون وہی چن دے ہو نا۔ اچھا یہ دے الٹ کام ہے۔ انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے، یہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے، اچھے سے اچھے کی تلاش میں رہتا ہے، لیکن میرے نبی کی رحمت کا کمال دیکھیں، مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، طالع برگشتہ تیری سازگاری واہ۔
حضور مجرموں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ سیاہکار کہاں ہیں، گناہگار کہاں ہیں۔ اعلی حضرت کہتے ہیں اے بد نصیبہ تیرے نصیبہ تو صدقے جاواں۔ طالع برگشتہ، طالع کہتے ہیں متھے کے لکھے کو، نصیب طالع برگشتہ جدے نصیبی بگڑ جاون۔ اعلی حضرت کہتے ہیں تیرے نصیب تے بڑے بھڑے سن پر اج تینوں سرکار ودے لبدے نے۔ طالع برگشتہ تیری سازگاری، واہ واہ، یہ ہے وہ واہ واہ جو اس میں نے عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معنی یہ ہے کہ جس کو ہر کوئی کہے واہ، کیا واہ، اس کے اندر اتنی تعریف تھی، اتنی کمال تعریف تھی کہ جو دشمن تھے رسول کریم کے وہ اس نام کو ہی پھر بگاڑ کے لیتے تھے۔ کیوں؟ جب وہ کہتے تھے محمد ایسا ہے، ادو آکھنا محمد، ادو کرنا گلا، تے کسے انہوں نے سمجھایا اے توڑا مت ماری گئی ہے، ادو آدے ہو انج دا ادو محمد آکھ چڑھ دے ہو، جدو محمد آدے ہو ایدہ مانا ہی اے واہ۔ انہیاں تعریفاں والا جس کی تعریف، اس کو کہتے ہیں کل جامعن لصفات الخیر، محمد کا معنی یہ ہے جس میں پوری کائنات کی اچھائی اور بھلائی جمع ہو جائے۔ ان جن نے بھی آکھنا محمد، اس کا گویا اعلان ہو گیا کہ یہ وہ نام ہے جس میں قدرت نے جو جو بنائی بھلائی ہے وہ اس نام میں سمائی ہے۔ اب بندہ پہلے تے آکھ لبے او سونے ہو کی او سونے ہو تسی انج دے، انہاں آکھا بیڑے ہو ایک کی پہ کر دے ہو، پہلے آدھے ہو سونے ہو، پھر تسی گال کٹ چھڑ دے ہو، تو اڈا دماغ ٹھکانے ہے۔ اس لیے مکے کے کافروں نے حضور کے نام کو بگاڑا، حضور کے نام کو بگاڑا مکے کے کافروں نے، انہوں نے محمد کو بگاڑ کے اپنی طرف سے بنا دیا مزمم، مزمم کا لفظ۔ اب انہوں نے جب کہا مزمم ایسا ہے، مزمم ایسا ہے، صحابہ کرام کو تکلیف ہوئی کہ ان ظالموں نے ہمارے نبی کے نام کو بگاڑ دیا۔ مزمم کا معنی ہے برائی والا، مذمت کیا ہوا، برا معنی ہوا۔ اب صحابہ کرام جب رنجیدہ خاطر ہوئے، تکلیف محسوس کی، سرکار نے انہیں بلایا، آپ نے فرمایا رنجیدہ خاطر مت ہو، وہ اپنے مزمم کو برا کہتے ہیں، قدرت نے مجھے محمد بنایا ہے۔ نہیں سمجھ آیا ہے؟ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے ہر نام بگاڑنے سے بگڑ سکتا ہے، لیکن کچھ نام ایسے بھی ہوتے ہیں جو بگاڑنے سے بگڑتے نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے رب نے مجھے محمد بنایا ہے، اور انتظام کیا کیا، وہ برا مجھے کہنا چاہتے تھے لیکن میرے نام کو قدرت نے محفوظ کر دیا۔ اب وہ کہتے ہیں مزمم ایسا، مزمم یوں ہے، مزمم یوں ہے، فرمایا ان کا مزمم اور ہے، محمد کوئی اور ہے۔ ایک اور بھی بات عجیب سمجھ میں آئی کہ نام بگاڑنے کا سلسلہ شروع مکے کے کافروں نے کیا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ ہون ایک کافر آلے کم اساں شروع کر لیں، اور دو طرح، ایک ہوتا ہے پیار سے نام کو
نیک نام میں تبدیل کر لینا، اس کا حکم کچھ اور بنتا ہے۔ ایک ہے نفرت سے کسی کا نام بگاڑ دینا، اس کا مفہوم معنی کچھ اور حکم بھی کچھ اور بنتا ہے۔ لیکن اس سے مراد جو میں نے کہا، جو نفرت سے کسی کے نام کو بگاڑتا ہے، یہ سنت کس کی؟ مکے کے کافروں کی ہے۔ آج کل یہ بیماری ممبروں پہ بھی آئی کہ نہیں آئی؟ علماء کے نام کو بگاڑتے ہیں پیار سے، اچھا نفرت سے۔ تو یہ کام تو کرتے تھے کافر، اب کرنے لگے مومن۔ اس لیے سوچنا چاہیے کس کا طریقہ اپنا رہے ہیں، کس کا طریقہ چھوڑے جا رہے ہیں۔ حضور اس اللہ سرکار تو سرکار خود اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، لوگوں کے نام مت بگاڑو۔ اس کا اللہ نے باقاعدہ قرآن مجید میں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اگر کسی نے کسی کو کوئی ایسا جملہ کہا، سرکار دو عالم سخت ناراض ہوئے۔ ایک صحابی تھا، لڑائی ہو گئی، بندے تھے، لڑائی بھی ہوتی تھی، لڑائی ہو گئی، اور جس دو کی جو لڑائی ہوئی، ایک کا رنگ ذرا سانولا تھا، ایک کا رنگ ذرا گندمی گہرا گندمی تھا، تو اس دوسرا جو تھا جس کا رنگ ذرا گورا تھا، اس نے دوسرے ساتھی کو کہا او کالی ماں کے بیٹے، یہ لفظ کہا۔ اب میرے نبی کی عادت تھی کہ ٹارگٹ نہیں فرماتے تھے، آپ نے دور سے سن لیا اور سن کے کہا اوہ، کیا اوہ ہوتا ہے نا، اوہ، پیمانہ چھلک گیا، بندہ آپے سے باہر ہو گیا ہے۔ بندہ، یہ بھی نقص ہے، کمزوری ہے کہ بندہ اتنا لال پیلا ہو جائے، ہوش ہی نہ رہے۔ ظفر اس کو آدمی نہ جانیے گا، ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جس کو عیش میں یاد خدا نہ رہی اور تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ یہ بہادر شاہ ظفر ایک بادشاہ کا شعر ہے، دلی کے بادشاہ کا شعر ہے، بادشاہ کی بولی۔ وہ کہتا ہے ظفر اس کو آدمی، وہ بندے دا پتر ہے ہی نہیں، کیڑا انہیں آکھیا جیدے وچ اے صفت ہوئے او بندے دا پتر نہیں۔ ظفر اس کو آدمی نہ جانیے گا، ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، کتنا بڑا دانشور ہو، کتنا بڑا علامہ ہو، کتنا بڑا صاحب دانش ہو، وہ بندے کا بیٹا نہیں ہے۔ بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کون سا بندہ جس کو عیش میں یاد خدا نہ رہی اور تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ کیا کمال بات کہی ہے۔ عیش اور تیش یہ دو ہی منزلیں امتحان ہوتی ہیں۔ بہت دولت آ جائے تب بھی بندہ ٹریک سے اتر جاتا ہے، اور پھر بندے کو غصہ آ جائے پھر بھی بندہ رستے سے اتر جاتا ہے۔ یہ دونوں منزلیں مشکل ہیں، امتحان ہیں۔ تیش بھی امتحان ہے، عیش بھی امتحان ہے۔ اس لیے دیکھنا یہ ہے جب عیش ہو اور اللہ کی صدا لگ رہی ہو، مزہ اور ہے۔ غصہ ہو اور بندہ علی کی طرح قابو پا کے کھڑا رہے، یہ منزل بھی
اور ہے، اس لیے سبق بھی یہی ہے کہ سرکار دو عالم کا نام بگاڑنے والوں نے بگاڑنے کی کوشش کی۔ اس سے پتہ یہ چلا یہ کام کافروں کا ہے، مومن یہ کام نہیں کرتا۔ اگر کیا تو اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا۔ اس نے کہا کالی ماں دیا پترا، سرکار دو عالم نے کیسے سمجھایا، اوہ برتن کھڑک گیا، اوہ پیمانہ لبریز ہو گیا، اوہ برتن اچھل گیا۔ اب صحابی کو فوراً احساس ہوا کہ سرکار نے جو کہا ہے نا غلطی کوئی بہت بڑی ہو گئی ہے۔ میرے نبی کے مختصر لفظ بھی جامع ہوتے تھے اور سمجھنے والے انہیں ٹھیک سمجھتے تھے۔ صحابی فوراً دوڑا، یا رسول اللہ معافی، حضور معافی چاہتا ہوں، غصے میں بے قابو ہوا اور یہ بگاڑ میری زبان پہ آیا۔ سرکار اگر چھوٹی بہت چھوٹی بات ہوتی حضور فرما دیتے چلو کوئی نہیں، چلو کوئی نہیں، آئی گئی کر دیتے۔ آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے فرمایا تو نے اپنے بھائی کو ماں کے رنگ کی گالی دی۔ یہی تو جہالت ہے۔ یہ جتنے رنگ ہیں یہ مولا کے رنگ ہیں، یہ اسی کے رنگ ہیں، اور ہر رنگ اس کا خوبصورت۔ اصل میں میری نظر خراب ہے اس لیے مجھے کچھ شکلیں بدصورت لگ رہی ہیں۔ اس لیے عجیب بات، حضرت خواجہ غلام فرید کہتے ہیں نا، بن دل بر شکل جہان آیا۔ اسے واسطے میں آدھا صوفی بنو، صوفیانوں کوئی چیز بھیڑی نہیں لگ دی تے اسانوں کوئی چیز چنگی نہیں لگتی۔ کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ کہتے ہیں بن دل بر شکل جہان آیا، ہر صورت عین عیان آیا۔ میرا دل بر ہے نا جیڑا، جیڑی صورت نو بھی تکاں او دی صورت لگ دی۔ بن دل بر شکل جہان آیا، ہر صورت عین عیان آیا۔ کت احمد شاہ رسولاں دا، کتھے احمد شاہ رسولاں دا، محبوب سبھے مقبولاں دا، استاد نفوس عقولاں دا، سلطان سرے سلطان آیا، بن دل بر شکل جہان آیا، ہر صورت عین عیان آیا۔ پتہ نہیں تانوں سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ بن دل بر شکل جہان آیا، ہر صورت عین عیان آیا۔ ابو بکر عمر عثمان کی تھاں، ابو بکر عمر عثمان کی تھاں اسد اللہ ذی شان آیا، بن دل بر شکل جہان آیا۔ کت حسن حسین شہید بنے، کت حسن حسین شہید بنے، کت مرشد فخر جہان آیا، بن دل بر شکل۔ اس ذوق والا مہینہ، اس شوق والا مہینہ، تے اس ذوق والے مہینے چ بے ذوقی چنگی نہیں لگدی۔ اللہ اکبر۔ آپ سمجھے ہیں رنگ کوئی برا، آنکھ میں برائی ہے، اس لیے ہر رنگ سونا رنگ ہے، ہر رنگ پیارا رنگ ہے۔ صحابی کو حضور نے بولا کہ تو نے اپنے بھائی کو اس کی ماں کے رنگ کی گالی دی۔ اب وہ تو کہہ رہا ہے معافی، معافی مل نہیں رہی، یعنی جرم اتنا بڑا ہے معافی مل نہیں رہی۔ آگے آپ نے فرمایا تو مجھے کیا جانتا ہے؟ ذرا توجہ رکھیں، مجھے کیا سمجھتا ہے، میں کون ہوں؟ حضور آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے، بڑا ٹائٹل ہے نبوت، آپ اللہ کے نبی ہیں، معافی چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہ، میں 2 ماؤں کا بیٹا ہوں،
میری مائیں دو تھیں، ایک کا رنگ گورا تھا، ایک کا رنگ کالا تھا. ہن آنکھ کالی ماں دا پتر. ہوئے 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 کہاں بات پہنچ گئی. تو نے یہی کہا نا بھائی کو کہ کالی ماں دیا پترا. فرمایا میں محمد عربی ہوں، میری ایک ماں کا رنگ بھی سانولا تھا، مائل بسیاہی تھا. اب تو بتا، یہ تو نے اس کی ماں کو گالی نہیں دی، تو نے میری ماں کو گالی دی. یہ ربیع الاول ہے، اس میں کچھ سیکھتے چلے. کسی کے رنگ کو کبھی برا میرے اللہ نے بنایا، جو بنایا خوب بنایا. اللہ اکبر. جب حضور نے بولا فرمایا میری دو مائیں تھیں، ایک کا رنگ سانولا ایک کا گورا. اب تو بتا، تو نے رنگ کو گالی دی، یہ گالی کہاں پہنچی؟ جب اس کو خوب جھنجھوڑا، ظاہر ہے فرمایا جس نے مجھے جنم دیا تھا اس کا رنگ گورا تھا، جس نے مجھے پالا تھا وہ گورے رنگ والی بی بی پاک کا نام حضرت سیدہ آمنہ تھا، وہ مائل بسیاہی رنگ والی بی بی کا نام ام ایمن تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ ام ایمن یہ حبشی تھیں، حبشیوں کا رنگ آپ جانتے ہیں. اس لیے میرے نبی نے اس اتنا بھی برداشت کہ کوئی مسلمان دوسرے کو یہ بھی کہے یہ نبی کو. لیکن آج دکھ یہ ہے کہ ممبروں والے دستاریں پہن کے سنت رسول رکھ کے زبان اتنی گندی، اللہ جانتا ہے کہ گھن آتی ہے، شرم آتی ہے. کیا میں بھی اسی قبیلے کا آدمی ہوں؟ اب لفظ علماء گالی بنتا جا رہا ہے صرف ان ظالم لوگوں کی وجہ سے جن کی زبانیں دہن بگڑ گیا، چلن بگڑ گیا، منہ بگڑ گیا. اللہ اکبر. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ مکے کے کافروں نے میرے نبی کے نام کو بگاڑنے کی کوشش کی، لیکن بگاڑتے کیسے؟ سرکار نے فرمایا ان کا مذمم کوئی اور ہے، مجھے تو رب نے محمد بنایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا عجب نام ہے، کیا پیارا نام ہے، اور اس نام نے اپنے آپ کو منوایا ہے. عجیب بات آ گئی، یہ امریکہ ملک ہے نا، امریکہ ظاہر ہے سپر طاقت ہے. اب اس سپر طاقت میں ایک شہر ہے لاس اینجلس، یہ نا جناب لاس اینجلس. زیادہ کھیل تماشے اسی اپنا ریاست میں ہوتے ہیں، اور جتنے سٹارز ہیروز گزرے ہیں امریکہ میں ان تمام ہیروز کا نام ان کے لیے واہ واہ کرنے کے لیے امریکن گورنمنٹ نے کچھ مخصوص سڑکیں ہیں، گلیاں ہیں، ان کے اوپر باقاعدہ کندہ کر دیے گئے ہیں کہ یہ فلاں سٹار تھا امریکہ کا، یہ فلاں ہیرو تھا، یہ فلاں ہیرو تھا. ایک ہیرو پیدا ہوا جو مکہ بازی کرتا تھا. کیا نام تھا اس کا؟ محمد علی. کلے کہتے تھے نا، محمد علی کلے. جب اس نے دنیا کو حیران کیا اپنی طاقت سے، پھر اللہ نے اسے توفیق بخشی، مسلمان ہوا. پھر مسلمان ہو کے اس نے اپنے لیے نام چنا. کیا؟ محمد علی. خالی محمد رفیق بھی رکھ سکتا تھا، محمد نسیم بھی رکھ سکتا تھا، اس نے علی چنا.
کچھ سوچا ہوگا. اس نے کہا محمد یہ تو برکت کا اشارہ ہے اور علی یہ طاقت کا اشارہ. کیونکہ اس نے بڑے بڑوں کے منہ پھیر دیے تھے. اس نے کہا لہذا میں علی. اور برکتیں کہاں سے ملیں گی؟ وہ ہے محمد کی گلی. لہذا میں بن گیا محمد علی. اب جب اس نے اپنا لوہا منوا لیا، اپنا سکہ منوا لیا، گورنمنٹ امریکہ نے اسے پیشکش کی کہ ہم تجھے اپنے ملک کے ہیروز میں تیرا نام لکھنا ہے، بتا کس گلی میں لکھیں، کس سڑک پہ لکھیں؟ اس نے کہا لکھو ضرور مگر میری شرط ہے، مگر میری شرط ہے. محمد علی کلے کی داڑھی بھی بہت بڑی تھی، پگڑی بھی 7 گز باندھتا تھا. اچھا پھر مینو غلطی لگی ہے، نہیں سمجھ آئی تو آنے. شلوار ہو دی گیٹیاں تو اتنے ہوں دی سی، یہ بھی غلط. مطلب یہ چیزیں نہیں تھیں اس میں. یہ چیزیں بظاہر ہوں تو کہتے ہیں صوفی صاحب بڑے نیک بندے ہیں. کپڑوں سے کوئی نیک نہیں ہوتا، یاد رکھیں. چاہے کپڑے لمبے پہن لے، اونچے پہن لے، 2 پہن لے، 6 پہن لے، اس سے نیکی شیکی کا کوئی تعلق. نیکی کوئی اور شے ہے. اللہ اکبر. یہ چیزیں بظاہر اس میں جذبہ دیکھیں. اور ایک سپر پاور کے اندر رہنے والا آدمی، انہوں نے کہا بتا کیا شرط ہے؟ اس نے کہا جتنے بڑے سے بڑے ہیرو کا تم نے نام لکھا، سڑک پہ لکھا، گلی میں لکھا، ہزاروں لوگ روزانہ ان پہ پاؤں دھرتے ہیں، گلی سے گزرتے ہیں، لیکن میرا نام ہے محمد علی. اور میں جو کچھ بھی رہا لیکن مجھے محمد سے بھی پیار ہے، علی سے بھی پیار ہے، اور ان دونوں ناموں کا وقار ہے. ایک نبیوں کا سردار ہے، دوسرا حیدر کرار ہے. میری شرط یہ ہے کہ پورے قانون جو گزرا اس پہ لکیر کھینچ کے اس نام کے لیے سپیشل بناؤ دیوار، اور دیوار اونچی ہوگی اس کے سینے پہ لکھو محمد پھر علی. کیوں؟ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا غیرت گوارا نہیں کرتی کہ محمد نام پہ بھی کسی کا پاؤں آ جائے. ایک کافر ملک میں پیدا ہونے والا نیو مسلم، اس کے دل میں نام محمد کا کتنا اعتبار ہے. اس کو کہتے ہیں پیار ہے. اتنا ہی اپنے سینے میں ہم بھی احترام پیدا کر لیں تو یہی احترام کا جذبہ ہی ہمیں منزل پہ لے جانے کے لیے کافی. سمجھ آ رہی ہے؟ اب بھی آپ اگر تلاش تفحص کریں گے یہ چیز آپ کو مل جائے گی کہ محمد علی کلے کا نام کہاں لکھا ہے. وہ سڑک پہ نہیں لکھا، وہ دیوار کے سینے پہ لکھا ہے. اور یہ لکھا حکومت نے نہیں لکھا، اس نے لکھوایا. اب بات آ ہی گئی. ایک انڈیا کا گلوکار تھا، بڑا سونے سر تھے، گاتا تھا تو نور جہان کو بھی ذوق آتا تھا. اس کا نام تھا رفیع. ایسی کہ نہیں؟ یہ بابیاں بھی سارا پتہ ہے. یہ ہون بابے بنے بیٹھے نے، پہلے یہ بھی ساڑی طرح ہی سن. کی نا سی؟ رفیع. رفیع کو جب اس نے گاتے گاتے ریکارڈ قائم کیا اور ریکارڈ توڑ دیے،
ریکارڈ توڑ دیے تو اس بت پرست حکومت نے، بت پرست ہے نا، ہندو حکومت نے اسے غالباً اسے پدمن ایوارڈ کہتے ہیں، جو ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ تھا، اس کا اعلان کیا گیا، اور ایوارڈ کے بعد اسے کہا گیا کہ تو کوئی ایک خواہش کر، تے چاہیے ایسی کہ ڈی ایچ اے دے وچ کوئی 4 کنال دا پلاٹ مینوں دے دے، یا کینٹ دے وچ مینوں ایک کوٹھی دے دے. یہ بھی ہو سکتا سی نا، مجھے اتنی بینک بیلنس چاہیے، مجھے ایک کوئی جہاز دے دو وغیرہ وغیرہ. لیکن جب یہ جو ہوتے ہیں نا گانے والے، میری برادری انہیں کنجر کہتی ہے. کیا برادری ہے میری، جب بھی بولتی ہے مزے سے بولتی، انہیں اپنے سوا کوئی دیندار نظر ہی نہیں آتا. اللہ اکبر. گانے والا ہے لفظ یہی ہے نا، کیا کہ گانے والا. اب گانے والے کے جذبے دیکھیں اور حضرت صاحب کے جذبے دیکھیں. علامہ صاحب رول گیا. گانے والا ساری زندگی سے گاتا ہی رہا، وہ گانے والے سے، اور وہ مسلمان گانے والا، حکومت پکی کافر. انہوں نے پوچھا کوئی خواہش؟ اس نے کہا عمر گزر گئی مجھے رفیع کہتے ہو، صرف ایک خواہش ہے، مجھے میرا نام واپس لوٹا دو. میرا نام مجھے واپس لوٹا دو. کیا مطلب؟ اس نے کہا میری ماں نے میرا نام محمد رفیع رکھا تھا، یہ محمد مجھ سے بچھڑ گیا، میں تو ادھورا بھی نہ رہا، مجھے پورا کر دو. نہ دولت کا انبار چاہیے مجھے، صرف محمد عربی کا پیار چاہیے. تو لے ذرا میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں کہ میں کہاں ہوں، وہ گانے والا کہاں ہے. میں صرف پگڑی پہ مرا جا رہا ہوں، میری پگڑی کتنے 15 گز کی ہے، اسی پہ مر رہا ہوں کہ میں نے جی یہ کف والی قمیض نہیں پہنی ہوئی، اسی پہ مر رہا ہے. صحابہ کرام ان تکلفات سے پاک تھے، ان کو تو اپنے کفن کے لیے پوری چادر نہیں ملتی تھی. تو 6 چادریں پہن کے پھرتا ہے کہ یہی سنت ہے. حضرت امیر حمزہ کو ایک چادر بھی کفن میں پوری نہیں ملی. صحابہ کرام کا یہ حال تھا. یاد رکھنا میری بات، صحابہ کرام ان تکلفات سے پاک تھے. جو ٹاکی مل گئی لپیٹ لی، جیسا مل گیا. میرے بزرگ علماء تشریف فرما ہے، ان کی زندگی میں ایسا کوئی چکر مکر نہیں ہے. ہمارے ہاں لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جی جیب کتھے ہوئے تے نیکیے، نہ جیبا نال نیکیے تے نہ تھاڑے کفنا نال تے دے نال نیکیے. نیکی یہ ہے، نیکی یہاں سے آتی. جذبہ دیکھیں، ہے گانے والا لیکن اپنے نبی سے تعلق کی گہرائی کہاں تک ہے، گہرائی کے نہیں. 100 روپیہ بھی ٹھکراوے بندہ تے 6 دن سوچتا رہتا میں لے ہی لیندہ تے چنگا سی. اتھے تے ارباں خرباں دی کھیڑ سی، ارباں تے خرباں دی کھیڑ سی. اس نے کہا مجھے میرا نام لوٹا دو. انہوں نے کہا مطلب سمجھ نہیں آیا. کہا آج کے بعد سرکاری طور پر مجھے جب بھی پکارا جائے، جب تک ہوں تب بھی مجھے پکارا جائے محمد رفیع. جب میں مر جاؤں تو میرا نام محمد رفیع پکارا جائے. پاکستان میں تو لوگ رفیع کہہ سکتے ہیں، انڈیا میں محمد رفیع کو خالی رفیع کہنا جرم ہے.
آپ کبھی بھی ان کا ٹی وی، ان کا ریڈیو کھولیں، جب بھی کوئی ہندو بت پرست ہنومان کا ماننے والا رفیع کا نام لیتا ہے تو ضرور کہتا ہے محمد رفیع۔ میں نے خود کان سے سنا، بھول کر ان کے ایک اینکر نے کسی پروگرام میں رفیع کہہ دیا، فوراً ساتھ والا بیٹھا تھا، اس نے اسے ٹوک کے کہا رفیع نو، محمد رفیع۔ جی بتائیے اب ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ کہاں کھڑا ہے؟ اب باتیں کھلتی جا رہی ہیں۔ نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا۔ محفل میں موجود ہیں آقا، ایسا لگتا ہے نام محمد، مجھ کو تو سارا عالم ان کا صدقہ لگتا ہے، مجھ کو تو سارا عالم ان کا صدقہ لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے۔ اللہ مرحبا 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 مرحبا، ماشاء جزاک اللہ، اللہ آپ کو برکت دے۔ کچھ غور فرمایا؟ اس لیے کوشش کریں کہ حضور کی محبت کی شمع یہاں جلے۔ ویسے بھی اس پہ کوئی کسی کا ٹھیکہ تو ہے نہیں، کسی کا اجارہ تو ہے نہیں، یہ پیار یہاں سے نہیں ہوتا، ادھر سے ہوتا ہے۔ اور مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اللہ کرم کرے تو یہ پیار پتہ نہیں کہاں کہاں ہوتا ہے، یہ پیار کہاں کہاں ہوتا ہے۔ اس کے لیے کوئی یونیفارم نہیں ہے کہ اس یونیفارم میں ہوگا تو پیار ہوگا۔ کچھ لوگ، معافی چاہتا ہوں، کچھ لوگ خواہ مخواہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جی داڑھی ہے تو محبت ہے، یہ نہیں ہے تو محبت نہیں ہے۔ سرکار محبت کم بیش تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ فتویٰ سر سے پاؤں تک غلط ہے کہ یہ یونیفارم ہے تو پیار ہے، یہ نہیں ہے تو نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ محبت کسی اس حیات کا نام، کسی شکل کا نام نہیں ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے، میں پھر کہا کرتا ہوں، بار بار کہا کرتا ہوں کہ سارے صحابہ سلمان عبد الرحمن نہیں ہوتے تھے، سارے صحابہ ابو بکر عثمان نہیں ہوتے، سارے علی ولی اونچ نیچ ہوتی تھی۔ ایک صحابی تھے حضور کے، غلطی کرتے تھے اور وہ غلطی بار بار ہو جاتی تھی، غلطی بار بار، اور غلطی بھی بڑی تھی، یعنی جسے اب گناہ کبیرہ شراب پینا، غلطی ہو جاتی تھی۔ اب حضور کی خدمت میں لائے جاتے، حضور انہیں سزا دیتے، کچھ دن رکے رہتے، پھر غلطی،
وارث شاہ نہ عادتاں جاندیاں نی بھامیں کپیے پوریاں پوریاں ہوئے چھٹتی نہیں ہے یہ کافر منہ سے لگی ہوئی اب ایک بار بھی ہوئی غلطی پھر ہوئی ایک مرتبہ پکڑے گئے لائے گئے سزا دی گئی تو ایک صحابی نے اس کو ظاہر ہے حضور کو تکلیف ہوتی تھی اس کو کہا لعنت ہو تجھ پر یہ لعنت کوئی تھوڑا چھوٹا لفظ تھوڑا ہے ایک صحابی نے اس کے اس جرم گناہ کو دیکھ کر کیا کہا لعنت ہو تجھ پر کیوں کہ تو یہی جرم بار بار کر کے آتا ہے لعنت ہو تجھ پر اب چاہیے یہ تھا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب تھا کہنے والا اللہ رسول کی سائیڈ لے رہا تھا حضور چپ ہو جاتے لیکن آپ کے چہرے پہ جلال آ گیا جس نے اسے لعنت کی اس کی طرف دیکھ کے فرمایا خبردار اس کو لعنت مت کر ابھی وہ چپ تھا سرکار نے فرمایا انہو یحب اللہ ورسولہ تو جانتا نہیں اس کے دل میں اللہ کا بھی پیار ہے رسول کا بھی پیار ہے یہ درجہ اول کی کتاب مانی جاتی ہے بخاری اس میں ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک اتنا بڑا جرم کمائے اور نبی اس کے لیے خود گواہ بن جائے کیا گواہی ہے کہ اس کے سینے میں اللہ کا بھی اب بتائیں شراب بھی ہے اور خدا کا پیار بھی ہے رسول کا پیار بھی ہے اسی لیے یہاں سرخی لگائی محدثین نے کہ یہ جو گناہ گار ہے گناہ محبت کے سامنے دیوار نہیں ہے عین ممکن ہے بندہ گناہ گار بھی ہو سینے میں پیار یہ ہم نے ٹھیکہ تھوڑا لے رکھا ہے کہ ہم ہی پیار کرتے ہیں کیا پتا کس کے سینے میں کتنا پیار ہماری محبت تمہاری محبت ان جماعتوں کی محبت کی گواہی رسول اللہ نے نہیں دی اس کی تو تعین کر کے دی ہے کہ یہ جو گناہگار ہے اس کے سینے میں پیار ہے اس لیے کوئی سینہ میرے نبی کے پیار سے کم ہی ہوگا جو خالی ہوگا ہر سینے میں وہ ریڑی والا ہے وہ ٹانگے والا ہے وہ کس شکل والا ہے وہ زیادی عقل والا ہے وہ کم عقل والا ہے معاف کرنا وہ کبابی ہے وہ شرابی ہے پیار ہے اب ذرا سنیں یہ تو میں نے حدیث اس لیے عرض کر دی تاکہ یہ دماغ میں غبار نہ رہے اسی وطن عزیز کے اندر ایک آدمی تھا بہت بڑا شاعر تھا اس کا نام تھا اختر شیرانی بہت بڑا غزل گو بھی تھا شاعر تھا اختر لیکن اس کے اندر کمزوری کوتاہی یہ تھی کہ جب شراب پیتا تھا اتنا پیتا تھا کہ دھوت پاگل ہو جاتا تھا اور یاد رکھیں ہر بندے کے کچھ دوست ہوتے ہیں کچھ دشمن ہوتے ہیں کچھ دشمن نما دوست ہوتے ہیں کچھ دوست نما دشمن آستین کے سانپ بھی ہوتے ہیں ہوتے یار ہیں لیکن یار مار ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ہوتے یار ہیں لیکن یار مار اتوں پیار تے چھری وچکار آستین کے اندر پورے کا پورا چھرا چھپائے ہوتے ہیں ویسے گلے لگ رہے ہوتے ہیں ایسے بھی یار اب اس کے یار جو تھے حسد کرتے تھے کہ جتنا یہ شاعری کرتا ہے ہم کیوں نہیں کرتے اسی بات پہ سڑتے تھے
اور یہ حسد صرف شاعروں میں نہیں، مولویوں میں، اگر شاعروں میں چٹانک ہے، مولویوں میں پورا من ہے، کیونکہ یہ چوکھے مسیت میں رہتے ہیں تو ان میں بیماری بھی بہت زیادہ ہے، ہن پاک تھی منتے پتہ لگے۔ اب حسد ایک کھوکھے آلے نو کھوکھے آلے نال، دو کھوکھے ہومن نا نالو نال، تے او بھی آدھا ہی اللہ سنیائی نو اگلا، تے ریڑی آلے دو کٹھے کھلوتے ہومن، مولا ایدی تے پھوک نکلے، آج انہوں سودا ہی ہاتھ نہ آوے، آوے تے اللہ کرے پیٹی پھٹی ہوئی ہوئے، تے مولوی دعا منگے گا، یا اللہ اے جڑا اے اچھی زبان نال بول دے نا مولا، اللہ کرے دا گلہ بہ جائے، اے بڑی چھوٹی جی دعا ہے، اونجتے یا اللہ اے دے پھیپھڑیاں دا کینسر ہو جائے، اے ماری جائے تے چنگا ہے تاکہ میری دکان چڑھ جائے۔ ہائے ہائے ہو ہے حسد کے نہیں، دودھ والے دو کٹھے ہومن، کہتے یا اللہ آج اگ چوکھی چڑھ جائے، ادھا دودھ ہی سڑ جائے، ہے کہ نہیں؟ یہ ہر بندے کے اندر ہو، لیکن ایک کچھ برادریوں میں، وہ مولا ناؤں کی برادری میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی سخاوت سے دیا ہوا ہے۔ حضرت ایک پشاور کا شاعر تھا، اس نے کہا تھا یارو مجھے مصلوب کرو، یارو مجھے مصلوب کرو کہ شاید میرے بعد تمہارا قد و قامت نکل آئے، مینو سولی تے چڑھا دے ہو، کیونکہ میں ہاں تے تسی بونے ہو، تواڈا قد نہیں ہوتے ہونا کیونکہ میں ہاں نا، اے میرے مرن دی دعا کرو میں مر جاواں تاکہ توانو بھی کوئی سننا شروع کرے، نہیں سمجھ آئی؟ یارو مجھے مصلوب کرو کہ شاید کہ میرے بعد تمہارا بھی قد و قامت نکل آئے، اس لیے معاملہ اس کے ساتھ بھی یہی تھا۔ اختر شیرانی اب تھا شرابی پرلے درجے کا، یاروں نے کہا اس کو ذلیل کرنا چاہیے اور اس کو مرنا چاہیے، یہ مر جائے گا ساڑھا رستہ بھی کھول جائے گا، لیکن انہوں نے کہا قتل تو اسے ویسے کوئی نہیں کرے گا، ایک رستہ ہے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، کروایا جا سکتا ہے، وہ کیا؟ نبی پاک کی توہین اس کی زبان سے کروا دو۔ ایسے منحوس دوست بھی، حسد کہاں تک بندے کو، حسد کہاں تک بندے کو گھٹیا پستی میں لے جاتا ہے کہ خود جان کر اس سے رسول پاک کی توہین کروانا چاہتے ہیں۔ طریقہ ظاہر ایک بندے کا تو نہیں کام، یہ تو پوری جماعت ہوگی اس کی بھی، انہوں نے کہا طریقہ یہ ہے اس کو مفت میں ٹاپ کلاس کی شراب پلاؤ، کمزوری اس کی یہی ہے، اتنی پلا دو اتنی پلا دو کہ جب یہ دھت ہو جائے پاگل ہو جائے، پھر اس سے انٹرویو کرو، بہک جائے گا، جب عقل ساتھ نہیں دے گی بہک جائے گا، بہکی باتیں کرے گا، پہلے اس سے غالب کا پوچھو، ولی دکنی کا پوچھو، آزاد کا پوچھو، فیضی کا پوچھو، جب ہر ایک پہ تبصرہ کرتا جائے گا منہ پھٹتا جائے گا، اور آخر میں کہو تو پاک محمد کے بارے میں کیا کہتا ہے، ضرور چلتے چلتے اس کے منہ سے کوئی گندا جملہ نکلے گا، بات پھیلے گی، اگلے یہ تھوڑا پوچھیں گے کس حال میں ہوا، وہ مار مار کے اس کو ذبح کر ڈالیں گے، اور اس کا خون کسی کے سر بھی نہیں جائے گا، یہ مارا جائے گا، رستہ صاف ہو جائے گا۔
اختر شیرانی کو ایک محفل میں وہ بدبخت ملحد قسم کے لوگوں نے بلایا، اس کو اتنی شراب پلائی وہ پاگلوں کی طرح دھت ہو گیا۔ اب اس کا انٹرویو کرنے لگے کہ تو مرزا غالب بہت بڑا شاعر تھا، اس کو کیا کہتا ہے؟ آگے بہکا ہوا آدمی کہنے لگا او کیسی، وہ تو میری جیب کی گھڑی تھا۔ چڑھا نا، نشہ چڑھ گیا۔ تو آزاد کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ میرے ہاتھ کی چھڑی تھا۔ تو وہ دکنی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ تو میرے سامنے بونا سا تھا۔ کہتے کہتے جب اس کو انہوں نے کہا تو اقبال کے بارے میں کیا کہتا ہے، کہنے لگا یہ بھی کوئی شاعر تھا، ہوتا تو میرے سامنے بیٹھ کے پڑھ رہا ہوتا۔ آخر میں انہوں نے کہا اب پورا پاگل ہو چکا، انہوں نے کہا محمد عربی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بس سرکار کا ادھر نام آیا، سرکار کا ادھر نام آیا، نشہ پی کے پاگل ہونے والا شرابی، اس نے جو ہی نام کان سے ٹکرایا، بوتل اٹھا کے پوچھنے والے کے سر پہ ماری اور دھاڑ کر کے اٹھا، کہنے لگے ظالمو ایک ہی تو میرا سہارا ہے۔ ہائے ہائے اللہ، اس نے کہا میری زندگی سیاہ کاری بدکاری میں بری ہوئی، ایک ہی نام تو میرا سہارا ہے، اور تم ایک شرابی پاپی سے وہ سہارا بھی چھیننا چاہتے ہو، وہ آسرا بھی چھیننا چاہتے ہو۔ اٹھا وہیں بوتل ماری، نہ نشہ رہا نہ شراب رہی، بس نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے نام محمد۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زہے عزت و اعتلاء محمد، زہے عزت و اعتلاء محمد کہ عرش حق ہے زیر پائے محمد، دم نزاع جاری ہو لب پر محمد محمد خدائے محمد، دم نزاع جاری ہو لب پر محمد محمد خدائے محمد۔ اور عصائے موسیٰ اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد، گروں کا سہارا عصائے محمد 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 خدائے محمد۔ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، او احمد رضا پل سرات تے وجد کردہ جا، رقص کردہ جا، اوے سونے آئے تے بال تو بری کے تلوار تو تیزے، تھلے دوزاخے تے تو آدھے نچدہ جا تے رقص کردہ جا۔ انہیں آکھیا میں انج نہیں پہ آکھدا، میں آکھیا رضا پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ کیا نبی پہ بھروسہ ہے، کیا نبی کا مان ہے، کیا نبی پہ اعتبار ہے، اس کو کہتے ہیں پیار ہے۔ اختر شیرانی میں نے کہا نا او شراب کے نشے میں دھت، لیکن اس شرابی کو جو ہوش نہ تھا، نام محبوب کا آیا،
بے ہوشی میں ہوش آیا. یعنی اس سے پتا چلا کہ مسلمان کتنا ہی گناہوں میں لت پت، گناہوں کے سمندر میں غرق ہوتا ہے. جب یار کا نام آتا ہے پھر واضح فرق ہوتا ہے. آہا، نام کی بات چل رہی ہے. کیا اس نام نے، وہ فرماتے ہیں ایک روایت میں ہے جب قیامت کا دن آئے گا، قیامت کا جب دن آئے گا اور ہر کوئی اپنے حساب کتاب کے پاس اپنی منزل کی طرف جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا جن جن کے نام کے ساتھ ہے محمد الگ ہو جاؤ. الگ ہو جاؤ. اب کچھ بے خبری میں کانپ بھی سکتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں فیصلہ کیا ہو رہا ہے. جب سارے کے سارے صرف نام کے سہارے الگ کھڑے کر دیے جائیں گے، صدا آئے گی جاؤ سیدھے جنت. ربا اے انہاں دا دفتر ویکھ، رجسٹر ویکھ. فرمایا آواز آئے گی شرم آ رہی ہے کہ نام محمد ہو اور کہوں محمد اعجاز کو دوزخ میں لے جاؤ، خان محمد کو دوزخ میں لے جاؤ. فرمایا یہ تو برا ہے پر یہ اعلان برداشت نہیں ہو رہا ہے. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی تو دیتا ہے بنا نام محمد، بگڑے بھی تو دیتا ہے بنا. پاکستان کا فاؤنڈر، بانی پاکستان کا نام کیا تھا؟ محمد علی. واہ، برکت تو ہے نا. محمد علی. اور 20 گز کی آپ پگڑی باندھتے تھے، شلوار انہاں دی گوڑیاں تو تھلے ہوندی سی، محمد علی جناح دی نہیں سی. تے سارے ہونا دے رحمت اللہ علیہ حضرت سیدنا پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ. کسی نے کہا شاہ جی واہ جی اننے وڈے فقیر عالم تے پیر سارے محمد علی دے پیچھے کھلوتے ہو. آپ نے فرمایا مقدمہ لا الہ الا اللہ تے وکیل محمد علی. پتا چلا اصل معاملہ کچھ اور ہے. اور وہ جذبہ دیکھیں، حضرت محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ جب فاؤنڈر نہیں بنے تھے، بانی پاکستان ابھی سٹوڈنٹ تھے، جب گئے نا لندن اور انہوں نے اپنا لا قانون کی ڈگری لینی تھی تو بے شمار آکسفورڈ بھی وہاں ہے، فاصلے پہ کیمبرج بھی ہے، بڑی یونیورسٹیاں ہیں. اور یہ آدمی اتنا قابل تھا جہاں چاہتا داخلہ مل سکتا تھا. لیکن آپ نے وہ لنکنز ان، یہ پتہ نہیں کالج ہے کہ جین، بڑا ایک ادارہ ہے، کالج ہے بالکل لندن شہر کے اندر یہ کالج ہے. حضرت محمد علی جناح جب وہاں گئے تو انہوں نے بہت سارے ادارے پھرے اور اس میں ایڈمیشن لے لیا. ٹھیک ہے، اس میں داخلہ لے لیا. میں بھی جب گیا تھا ایک مرتبہ میں نے کہا میں او ادارہ ویکھنا جے دے وچ ساڑھے حضرت محمد علی جناح پڑھتے رہن.
وہ مجھے اس وقت بھی پھوڑا نکلا ہوا تھا ٹانگ پہ، میں اسی حال میں گیا، میں نے کہا جتے ویک کے ہی آوانگے۔ تو ظاہر ہے ہمارے بڑے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ اکبر۔ تو محمد علی جناح اتنے سارے ادارے، اس ادارے میں داخلہ کیوں لیا؟ حضرت محمد علی جناح نے کہا میں نے جب یہ ادارہ دیکھا، اس کے بورڈ کے اوپر ایک خاص بورڈ تھا جس میں دنیا کے معروف لائرز کے نام لکھے تھے، جو قانون نافذ کرنے والے یا ججز رہے یا جنہوں نے قانون کی دنیا میں ایک نام پیدا کیا۔ کہتے ہیں جب میں نے ان ناموں کو نیچے سے پڑھنا شروع کیا اور ٹاپ پہ میں آیا تو اوپر محمد لکھا پایا۔ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ تو آپ نے غور فرمایا حضرت محمد علی جناح داخلہ اس کالج میں صرف اس لیے لے رہے ہیں کہ اس کالج کے بورڈ پہ ٹاپ پہ میرے نبی کا نام لکھا۔ یہ نام سے محبت، یہ پیار کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ نام سے پیار کی وجہ سے، کیونکہ نام ایسی شے ہے۔ حضرت مجنو رحمت اللہ علیہ، کون؟ او حضرات مجنون، انتم کلکم مجنون۔ حضرت مجنو رحمت اللہ علیہ، تسی ہن حیران پریشان ہی ہو گئے ہو، ہن رحمت اللہ علیہ دی عادت پہ گئی، مجنون بھی رحمت اللہ علیہ۔ محدثین نے جو بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اس میں حضرت مجنو پہ امام حسن کے ذکر کے ساتھ اس کا بھی بڑا ذکر لکھا ہے۔ سیر اعلام النبلاء، میں نے آپ کو یہاں ایک کتاب دکھائی تھی، اس میں امام ذہبی محدثین کا بہت بڑا امام ہے، پتہ نہیں 6-7 ورقوں میں بلند بالا اونچے لوگوں میں حضرت مجنو کا نام بھی ہے۔ مجنو میاں، حضرت مجنو بیٹھے تھے اور بیٹھ کے ریت پہ لکھے جا رہے تھے لیلا۔ کیا لکھ رہے تھے؟ لیلا لیلا لیلا۔ تواڈے تے میرے ورگا کوئی عقل مند آ گیا، اس نے پاگل کہیں کہ کیا لکیریں کھینچے جا رہا ہے؟ اس نے کہا لکیریں نہیں مار رہا، گفت مشک نام لیلا می کنم۔ اے بچیاں نو کاپی پھڑا دے دیں انہوں آدھو پتر لکھ الف لکھی رکھ تاکہ تیرا خط ٹھیک ہو جائے، یا اے بی سی لکھی رکھ تیرا خط ٹھیک ہو جائے۔ تے مجنو میاں خط سیدھا پیا کر دے لیلا لیلا لیلا۔ تو عقل مند لوگوں نے کہا پاگل کیا لکھتا رہا، یہ لکیریں کھینچ رہا ہے۔ مجنو نے کہا گفت مشک نام لیلا می کنم، میں لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں۔ تو عقل مندوں نے کہا بے وقوف اس سے کیا ملے گا؟ اس نے کہا ملنے شلنے کے چکر میں تم پڑھو، کیونکہ تم اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتے جب تک ملے نہیں۔ اس نے کہا پیار میں لین دین کے چکر نہیں ہوتے، پیار اس سے ورا ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا خاطر خود را
تسلی میدی ہم جب میں لیلا لکھتا ہوں میرے دل کو قرار آتا ہے، میرے دل کو چین آتا ہے۔ اسی طرح عاشق جب کہتا ہے محمد محمد محمد، اللہ جانتا ہے قرآن کی یہ آیت ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ حضرت قاضی ایاز اندلسی کہتے ہیں ذکر اللہ سے مراد محمد، ذکر اللہ سے مراد محمد ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی، کشتی و دریا و طوفانم توئی۔ آقا ذکر بھی آپ ہیں، فکر بھی آپ ہیں، کشتی بھی آپ ہیں، دریا بھی آپ ہیں، نماز بھی آپ ہیں، اذان بھی آپ ہیں، میری جسم جان بھی آپ ہیں، میرا جہان بھی۔ یہ ربیع الاول ہے، اس میں اپنے آپ کو حضور کے نام کے ساتھ، ذات کے ساتھ، اور جیسے میں نے کہا حضور کے نام کے ساتھ تعلق بندہ جوڑے، اور ہماری ماؤں، ہمارے باپ سب کے جو چلے گئے اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے ہمارے نام کے ساتھ ضرور لکھا محمد۔ یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ ہمارے ماں باپ کو جاتا ہے۔ وہ اسی لیے بھی بخشے جائیں گے کہ انہیں اتنا پیار تھا کملی والے سے، آپ ٹر گئے، نشانی جڑی چھڈ گئے، او دے نال محمد ضرور آندا ہے۔ اللہ آہا، ایک شاہ صاحب تھے، ان کا نام تھا محفوظ الحق شاہ، سید محفوظ الحق شاہ برے والا۔ تو ان کا نام جب کوئی پکارتا نا، اب تشریف لاتے ہیں حضرت قبلہ فلاں 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 محمد سید، ہاں سید محفوظ الحق شاہ، وہ وہیں تڑپ کے کہتے میرا نام میرے ماں باپ نے کہا تھا محمد محفوظ الحق، جے نہ لینا ہی تے محمد میں تینوں چھڈن نہیں دینا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت کا نام ماں باپ نے رکھا تھا محمد احمد رضا۔ کیا؟ محمد احمد پھر رضا، تو ظاہر ہے کچھ سوچ کے رکھا تھا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں ضمیر زمین سے شعور ٹائم تے کلو فائدہ چکی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کتنی مرتبہ یہ حکایت سنائی ہے۔ میں قبلہ میاں صاحب ویلز ریاست، ویلز ایک ریاست ہے برطانیہ کی، وہاں گیا، ان کا مشہور شہر ہے نیو پورٹ، کارڈف ان کا دارالخلافہ ہے، نیو پورٹ ایک شہر ہے، وہاں میں گیا اور تقریر میری تھی عصر اور مغرب کے درمیان، اور عنوان تھا معراج النبی۔ میں نے تقریر کی، ظاہر ہے اتھے تواڈے کول تقریر کردیاں تے بچاں دیاں کوشش کردیاں کہ گلہ بھی بچ جائے، پھیپھڑے بھی بچ جاون، کیونکہ رات پھر جلسہ کرنا ہے۔ اتھے ہر تقریر نو آخری تقریر سمجھ کے کری دس، جس طرح آپ ہر کھانے نو نہیں سمجھ آئی تانوں، ماوے نہ ماوے زورے نال مواوے، گوڈے گھاتے پیا کھاوے، جتھے ایک کھانی ہے اتھے چار چار کھاوے، کوئی اللہ ہی تانوں کرم فرماوے۔ تو خیر تقریر کرتے کرتے اب ظاہر ہے کہ میں نے تقریر کی سرکار دو عالم کے معراج کی بات تھی، حضور کا بار بار نام نامی لب پہ آتا، تو میں نے دیکھا ایک لمبا تڑنگا انگریز آیا، پہلے کھڑا دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنا وہ بوٹ اتارا، مسجد کے اندر آ کر بیٹھ گیا۔
جب وہ بیٹھا تو ایسے لگے جیسے بندے کو جھٹکا پڑتا ہے. میں نے کہا اس کو شاید کوئی تکلیف ہوگی. جب تقریر ختم ہو گئی اس نے اٹھ کے وہ جو وہاں کے ایم پی جیسے ایم پی اے ہوتے ہیں, ایم پی تھے, مجھے نام بھی یاد ہے, ان کا نام اسلم تھا, غالباً مسلمان تھے, ان کو اٹھ کے اس نے کہا کہ میں تمہارے پریچر کے سینے سے لگنا چاہتا ہوں. اس نے کہا یہ اتھارٹی مسجد کمیٹی کے چیئرمین کی ہے, وہ ملوا سکتا ہے, میں نہیں. تو وہ مسجد کمیٹی کے چیئرمین کے پاس گیا, اس نے کہا میں تمہارے پریچر مبلغ ان کے سینے سے لگنا چاہتا ہوں. اس نے کہا پہلے یہ بتا کہ ہمارے سپیکر نے تو تقریر اردو میں کی ہے, تجھے کوئی بات سمجھ میں آئی؟ اس نے کہا نتھنگ, ککھ بھی نہیں آئی. بھئی جب سمجھ تو تجھے کاکھ نہیں آئی, یہ عشق کہاں سے جھاڑ رہا ہے؟ بندے کو سمجھ آتی ہے پھر کوئی محبت پیدا ہوتی ہے. تو پورا سینے سے لگنا چاہتا ہے, ہاتھ پہ بھی گزارا نہیں کر رہا. تجھے سمجھ آئی؟ اس نے کہا ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آیا, پھر ملنا کیوں چاہتا ہے؟ اس نے کہا صرف ایک لفظ سمجھ میں آتا تھا جب یہ کہتے تھے نا جذبے سے محمد. میں باہر بھی کھڑا تھا تو یہی سننے کے لیے یہ پھر بولے گا محمد, لیکن میرا دل نہیں بھرا محمد سننے سے. میں آ کے بیٹھ گیا, چلو پھر بولے گا نا محمد, بس میں محمد ہی سنتا رہا ہوں. اسی لیے میں اب جس سینے سے یہ محمد کا لفظ نکلا ہے میں اس سینے سے لگنا چاہتا ہوں. وہ میرے سینے سے لگا اور اس نے ایسے ملا مجھے جیسے صدیوں کا بچھڑا یار ملا ہے. پھر مجھے کہنے لگا کوئی کام ہے ادھر آپ کو؟ میرا نام ہے چارلس فیرس, یہاں کی جو یہ کمیٹی ہے یہ شہر کی, اس کا میں رکن ہوں, ممبر ہوں. کوئی کام؟ وہ میرے منہ سے ویسے ہی نکلا, میں جس کام کے لیے آیا تھا وہ کر کے جا رہا. میرا کام تو یہی ہے جہاں جاؤ محمد محمد کریں دیں گزر گئی, محمد محمد کریں دیں گزر گئی, احد نال احمد ملے دیں گزر گئی, محمد محمد کریں دیں گزر گئی. نبی رسول دی احمد دے در تے ہمیشہ گدائی کریں دیں گزر گئی, محمد محمد کریں دیں گزر گئی. کہیں کچھ پکایا کہیں کچھ پکایا اسادی محمد محمد کریں دیں گزر گئی. حقیقت محمد دالا حل محمہ نہ حل تھیا ایمیں حل وہیں دیں گزر گئی, محمد محمد کریں دیں گزر گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ.